تو غلامی کے تناظر میں جو اب تک ہم نے 3 آیات ڈسکس کی ہیں، اس میں سورۃ بقرہ کی 178 آیات میں غلام مرد کے لیے ہم نے صریح لفظ جو عبد ہے اس کو سمجھا تھا، اور وہ قصاص کے تناظر میں وہاں استعمال ہوا تھا۔ لیکن پھر سورۃ بقرہ کی جو 221 آیات میں ہم نے اموات کا لفظ کو سیاق و ثبات کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا، وہ نکاح کے تناظر میں استعمال ہوا تھا، اور اسی ہی آیات میں عبد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ بھی نکاح کے تناظر میں استعمال ہوا ہے۔ اور آج کی جو سورۃ نساء کی ہم تیسری آیات ڈسکس کر رہے ہیں، یا غلامی کی تیسری جو وسیع اصطلاح ہے وہ استعمال ہوئی ہے، یہاں پہ بھی مرکزی تھیم نکاح کی ہے۔ تو یہ دو تین میں سے 2 آیات جو ہے یہ ہمیں کلیئر بتا رہی ہیں کہ جو ناقدین کی طرف سے، منکر مذہب کی طرف سے یا ملحدین کی طرف سے اپنی گفتگو میں، اپنی ڈیبیٹس میں یہ اسلام کے اوپر ایک بہتان باندھا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے نکاح کے بغیر ایسی خواتین کو جو لونڈی ہوں، یا ایسی خواتین جو جنگوں کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پہ آتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے بغیر رشتہ ازواج قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ 2 آیات ایگزیکٹ ثابت کرتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ رشتہ ازواج کے لیے ایمان بھی شرط رکھا گیا ہے، جیسے سورۃ بقرہ کی 221 آیات میں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جنگی قیدی جو لونڈی تھی، جو غلام تھی، جو جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ یہ قانونی اصطلاح ہے کیونکہ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے جو کسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو یقینی طور پہ جو قدیم سوسائٹیز تھی وہاں پہ یہ چیز بطور ایک سماجی قانون تھی کہ جنگوں میں غنیمت کے طور پہ آنے والی خواتین کے اوپر جو وہ ہے اس کا جس کو الاٹ کر دی جاتی ہے، اس کا ایک قانونی سماجی اختیار ہوتا تھا۔ تو اسلام نے جو ہے یہاں پہ غلامی کا نہ صرف تدارک کی اقدام کی ہے، بلکہ اس پسے ہوئے طبقے کو سوسائٹی کے اندر ایکول اسٹیٹس دینے کی جو ہے وہ بھی عملی اقدام کیے ہیں، جو اس سے پہلے کسی معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔